یہود کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں تھیں جو وہ اپنے اندر ان کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ اب اس کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، علماء یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں اور قرآن کریم کو اگر ہم بغور پڑھتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ بنی اسرائیل اور اہل یہود کی کارستانیوں اور ان کے علماء کا بگاڑ ہمیں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ ان کے علماء نے اس کے دین کو اپنے تورات کے اندر، انجیل کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ دیا ہے، اس آسمانی کتابوں کے اندر انہوں نے تحریف کر دی ہے، اتنے بڑے بڑے جرائم انہوں نے کیے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب امامت سے معزول کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ اس سے امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے پوری عالمین پر فضیلت بخشی تھی، اتنی عظیم یہ قوم تھی، لیکن ان کے اندر اتنی اخلاقی بگاڑ موجود تھا، اتنا اخلاقی بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ یہ انبیاء اکرام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے تھے، اتنے خطرناک طریقے سے اخلاقی جرائم ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ اور خاص طور سے جو ان کے علماء یہود تھے، یہودیوں کے علماء کے اندر بھی جو وہ حق کو چھپایا کرتے تھے، تورات کی عبارتوں پر وہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے اور اس کو چھپایا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ چیز علماء یہود کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں، بنی اسرائیل کے علماء کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، وہاں ان میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا کرتے تھے، لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے وہ کھایا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لوگ باطل طریقے سے، ان کے علماء اور درویش لوگوں کے مالوں کو کھایا کرتے تھے اور انہیں دین کے راستے سے روکتے تھے، یعنی رشوتیں لے لے کر ان کے غلط مقدمات، غلط فیصلے کر کے ان کے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ جیسے سورہ توبہ کے اندر یہاں پر اس سے ذکر ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، یقیناً بہت سارے علماء اور بہت سارے درویش ایسے تھے جو لوگوں کے مالوں کو ناحق کھایا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو دین کے راستے سے روکتے تھے۔ والذین ینکزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور یہ وہ لوگ تھے، ان کے علماء اور درویش ایسے ہو گئے تھے کہ جو مالوں کو سمیٹ کر رکھتے تھے، مال کی محبت ان کے اندر گھر کر گئی تھی، انہیں اب آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، صرف یہ دنیا بنانا چاہتے تھے۔ اور اس کی تباہی کا، اہل یہود کے علماء کی تباہی کا، ان کی جو آخرت برباد ہوئی ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوئی، جنہوں نے اپنی دنیا کی جو امامت کا منصب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے معزول کر دیا ہے، ان اخلاقی جرائم میں ایک جرم یہ بھی تھا ان کا کہ یہ وہ مال کو ناحق کھانے لگے تھے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپنے لگے تھے غلط مقدمات کے ذریعے سے، رشوتوں کے ذریعے سے، اور اپنے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے تھے، اس کو خرچ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دو، اس لیے کہ یہ غریبوں کا مال جو ان کے پاس موجود ہے اس کو یہ خرچ نہیں کرتے۔ جس سے اگر آج ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے اس میں ہمیں خاص غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ جمع ہے ہمیں اس میں زکوٰۃ ضرور نکالنی چاہیے، صدقہ ضرور کرنا چاہیے اس میں سے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آیت ذکر کی ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس دن جب سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، یا پھر ان پر جہنم کی آگ دہکائی جائیں گی، ان پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، تو اس سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پٹھوں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اس سے، یعنی اس آگ سے جس چیز کا تم چکر ہے، جس چیز کو تم نے سونے اور چاندی کو جس کو جمع کر کے رکھا تھا تم نے، تو آج اسی سے تمہیں جہنم کی آگ اسی سے بھڑکائی جائے گی، یا اس کو تپا کر تمہیں اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ مال، یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، یہی وہ خزانہ ہے، اب چکو اس کا مزہ، یعنی جس کی وجہ سے تم نے لوگوں کے حقوق مارے تھے، لوگوں پر ظلم کیا تھا اور ان کا جو حق تھا اس کو دبا لیا تھا، اور جس سونے اور چاندی میں، جس مال و دولت میں تمہارا حق موجود تھا اس سے لوگوں کو تم نے محروم کر دیا ہے، آج یہی سونا اور چاندی تمہارے کچھ کام نہیں آیا، لو جہنم میں جلو اب، اور یہ دیکھو اس کا مزہ چکھو کہ تم نے جو لوگوں کو تڑپایا ہے، جو ظلم کیا ہے لوگوں پر، یہ آج جہنم میں اس کو بھگتنا ہوگا، اس کو تمہیں اس کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ تو اس سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اس سے متنبہ رہو، یعنی یہ خرابیاں جو علماء یہود کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر موجود تھی، ان سے تمہیں بچنا ہے۔ اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلے تو پھر تمہاری بھی آخرت تباہ ہوگی، اور آخرت تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی دنیا خراب ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب امت مسلمہ کو یہ عروج بخشا ہے کہ وہ اس امت کی امامت یہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے لوگوں، بہت سارے علماء اور درویشوں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کے مالوں کو ناحق کھایا کرتے تھے، تم اس سے بچنا۔
تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے مالوں سے غفلت برت رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال ہم کو کل لے ڈوبے اور کل یہی مال ہمیں جس پر ہم ناز کرتے ہیں، جن میں فخر ہے ہمیں اپنے بنگلوں پر، اپنے گاڑیوں پر، اپنی دولت پر، اور یہی اگر کل جہنم کی آگ میں تپایا جائے اور اب سے ہمیں داغا جائے گا تو پھر ہمارا اس وقت کیا حشر ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا مزہ چکھو، یہی وہ دولت ہے جس نے تم نے لوگوں کے حقوق مارے تھے، اس کی وجہ سے تم نے لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ تو یہ بات کو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اہل ایمان کو، اور خاص طور سے ہمیں رمضان کے اندر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ چونکہ ہم رمضان سے رمضانی اس لوگوں کا ماحول بنا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقے کرتے ہیں۔ خاص طور سے ہمیں فرض زکوٰۃ کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ جتنی ہمارے پاس دولت اور مال دولت ایک سال میں جمع ہوئی ہے، جس پر سے ایک سال گزر گیا ہے، تو ہمیں اس کا 2.5% پہلی فرصت میں اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔